وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية عليه السلام، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي عليه السلام في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. ولہذا قال تبارک وتعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت پر تفسیر فرماتے ہیں کہ هذه الآیت الکریمۃ، فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے مبارکہ، یہ آیت مبارک جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا. حاکمۃ یعنی حکم لگانے والی ہے، فیصلہ کرنے والی ہے کہ اس آیت نے بالکل ایک بات واضح کر دی، طے کر دی، فیصلہ کر دیا. اب اس میں کسی چون چرا کی گنجائش نہیں. اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کو محبوب رکھتا ہوں، وہ اور حضور پاک کی سنت پہ چلنے والا نہ ہو، وہ جھوٹا. اس آیت نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ لاکھ کوئی دعویٰ کرے کہ جی میں فلاں مقام پہ پہنچا ہوا ہوں اور میں فلاں مرتبے پہ پہنچا ہوا ہوں، اور وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، آگ پہ چل کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، سینکڑوں استدراجات اس سے ظاہر ہو جائیں، لیکن اگر اس کا عمل جو ہے، اس کے اقوال، افعال، اعمال میرے مدنی سرکار کے طریقے پہ نہیں ہیں، تو وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی شیطان ہو سکتا ہے، وہ کوئی جادوگر کاہن ہو سکتا ہے، لیکن وہ متبع محمد مصطفیٰ یا اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. ایک واضح سی بات ہے. اور دراصل یہی وہ بنیاد ہے جس کو ہم بھول گئے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا بھٹک رہی ہے. ہر آدمی نے اپنی خواہشات نفس کے مطابق اور ہر آدمی نے اپنے اپنے عقل و آراء کے مطابق ایک نئے نئے مسائل پیدا کر لیے، نئے نئے طریقے پیدا کر لیے، اور امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے. حالانکہ بالکل کسوٹی ہے، یعنی ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی، ہماری کامیابی کی کسوٹی کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کسوٹی پہ سونے کو لگا دو، اگر وہ فیصلہ کر دے کہ کھرا ہے تو کھرا ہے، کھوٹا ہے تو کھوٹا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ بڑا مولوی ہے، بڑا پیر ہے، بڑا. اصل بات یہ نہیں، اصل بات ہے محمد مدنی کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے طریقے پہ اگر آپ چل رہے ہیں تو کامیاب، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ ہٹ گئے ہیں تو آپ ناکام. اچھا، اور یہ جو ہے حضور کی زندگی کا حکم، یہ صرف نماز روزے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور کی زندگی کا حکم ہماری پوری زندگی پہ حاوی ہے. یعنی ہمارا عقیدہ ہے، مثلا توحید کا عقیدہ ہے، تو کیسے عقیدہ رکھیں گے؟ جو حضور نے سمجھایا. ہم اپنے عقل سے کوئی توحید نہیں بنائیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا.
معتزلہ میں ایک جماعت ایسی بھی گزری ہے، اللہ معاف کرے، بڑے بڑے علماء تھے ان میں، یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ تھے، وہ کوئی میرے جیسے عام طالب تھے، بڑے بڑے فحول علماء، قداور علماء، جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں گر جائیں، اتنے اونچے لوگ تھے، لیکن بھٹک گئے۔ انہوں نے اور کیوں بھٹکے؟ توحید کے لیے بھٹک بھی کیوں گئے؟ توحید کے مسئلے پہ انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کی صفات کا ہم انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفتیں ہم مانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ماننے سے توحید میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا خدا بھی السمیع ہے، سننے والا اس کی صفت ہے، اور بندہ بھی سننے والا۔ خدا کی بھی صفت ہے جاننے والا، بصیر، بندہ بھی جاننے والا۔ خدا کی بھی صفت ہے علیم، علم والا، بندہ بھی علم والا۔ خدا کی بھی صفت ہے بصیر، دیکھنے والا، بندہ بھی دیکھنے والا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو صفتیں اللہ کی صفتیں اللہ کے لیے بھی ہوں، بندے کے لیے بھی ہوں، تو پھر وہ توحید والی بات تو نہ رہی، لہٰذا ہم صفتیں ہی نہیں مانتے، صفات کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے، زیادہ حق سے ہٹ گئے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جیسے آج کل ہمارے عام آدمی سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا، یہ ایک عام آدمی سے کہ اللہ، وہ جی اللہ کی ذات تو لا مکان ہے، یہ عام بات ہے، وہ تو جی لا مکان ہے، مکان سے پاک ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم کہہ دیں کہ مکان سے پاک نہیں، مکان ہے اس کا، اللہ عرش پہ ہے، تو پھر اس کا معنی ہے کہ اللہ کا وجود ہوا، پھر اللہ کا بیٹھنا ہوا، پھر اللہ کی شکل ہوئی، اور پھر وہ کیسے بیٹھے ہوں گے، کیسے اٹھتے ہوں گے، کیسے اترتے ہوں گے، یہ ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو لہذا یہ ہے کہ پھر تو ہم مرے گئے، اللہ کی تو کوئی صفت، کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ لہذا انہوں نے اللہ کے عرش کا بھی انکار کر دیا، کرسی کا بھی انکار کر دیا، استوا علی العرش کا بھی انکار کر دیا۔ اور خدا کے بندے، اگر مکان ماننے سے گمراہی ہے تو جب نفی کر دو تو پھر کوئی کہے جب مکان ہی نہیں، خدا ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ بھائی اگر مکان ماننے سے تم گمراہ ہوتے ہو تو چلو مکان کی نفی کرنے سے۔ اصل بات کیا تھی کہ بھئی اب دیکھیں کامیابی کیا تھی کہ میرے مدنی کے طریقے پہ آ کہ حضور پاک نے ہمیں سمجھا دیا کہ بھئی میرے اللہ کی وہ صفتیں جو قرآن میں ہیں، یا وہ صفتیں جو میں نے اپنی زبان مبارک سے امت کو سمجھائی بتلائی ہیں، وہ برحق ہیں، بس ان سے اپنی طرف سے کوئی زیادتی بھی نہ کریں ان صفتوں میں، اور اللہ کی ان صفات میں اپنی طریق سے کوئی کمی بھی نہ کریں، بلکہ عقیدہ یہ رکھیں کہ نؤمن بذات ہی و جمیع صفات ہی ما اثبتہ اللہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہمارا تیری ذات پر بھی ایمان ہے اور تیری تمام صفتوں پر بھی ایمان ہے، لیکن وہ صفتیں جو تو نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، یا جو تو نے محمد مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں سمجھائی ہیں، بس اتنی پر ہمارا ایمان ہے، ہم اپنی طرف سے نہ بڑھائیں گے نہ اپنی طرف سے گھٹائیں گے۔ ایک دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ جیسے اللہ کی ذات بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی صفت بھی بے مثل، کیونکہ جب موصوف بے مثل ہوگا تو صفت خود بخود بے مثل۔ ایک بڑی اب آسان مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پہ عرش سے اترتا ہوں، صحیح حدیث مبارک ہے، اور سیاہ کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف فرماتے ہیں،
اور فرماتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا. تو اب ہمارا ایمان ہے آمنا و صدقنا کہ آمنہ کے لال نے فرما دیا ہے کہ ہمارے رب عرش سے اترتے ہیں. آمنا. اب اس باس میں ہم نہیں پڑھیں گے کہ کیسے اترتے ہیں. کیوں؟ اس کی ذات کی جب مثال کوئی نہیں، اس کی صفتوں کی بھی مثال کوئی نہیں. جیسے ہم نے اس کی ذات پہ ایمان رکھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، جیسے قرآن نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، وہ ہر مثال تشبیہ سے پاک ہے. اسی طرح اس کے نزول پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کیسے ہے؟ جیسے میرے مولا کی شان کو زیبا ہے، جیسے اللہ کی ذات کو زیبا ہے. آمنا و صدقنا. بس تو اب ہم گمراہی سے بچ جاتے ہیں، ورنہ تو حضرت آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑے سے بحث پڑھیں. صرف ایمان کی تعریف کے اندر جو تھے نا، صرف ایمان کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان اور اسلام میں فرق ہے. اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ دو لفظ کیوں استعمال ہوئے، کہیں ایمان کا اور کہیں اسلام کا. صرف ایمان کی تعریف میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لاکھوں لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے زیادہ حق سے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، اور ان فرقوں میں داخل ہو گئے جو فرقے ضالہ ہیں، گم کردہ راہ ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے صرف ایمان کی تعریف متعین کرنے میں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج مستشرقین، آج مغرب کا پڑھا لکھا نوجوان، آج وہاں کا پڑھا لکھا کافر اور اسکالر جو ہے، وہ آج چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کو کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، تمہارے ہاں تو ایمان کی تعریف بھی مکمل نہیں ہو سکی ہے، کیا دعوے کرتے ہو کہ ہمارا اسلام اتنا بڑا مذہب ہے؟ آج تک تمہارے ہاں تو ایمان کی تعریف بھی متفق علیہ نہیں ہو سکی. 1400 سال گزر گئے، وہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کی تو نماز بھی ایک جیسی نہیں ہے. تم تو ابھی تک نماز میں بھی لڑ رہے ہو. ایک آدمی کہتا ہے ٹانگیں اتنی کھولو، ایک کہتا ہے اتنی کھولو، ایک آدمی کہتا ہے ہاتھ سینے پہ باندھو، ایک کہتا ہے گردن کے نیچے باندھو، ایک کہتا ہے ناف پہ باندھو. ایک آدمی کہتا ہے جناب ہاتھ اٹھاؤ، ایک آدمی کہتا ہے نہ اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں 1400 سال میں جو تمہاری سب سے اہم عبادت ہے تم تو اس پر نہیں متفق ہو سکے تو ہمیں کیسے دعوت دیتے ہو؟ اور یہ باتیں جو ہے نا جی، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اتباع رسول پاک چھوڑ دی. اسلام میں کوئی نقص نہیں، یاد رکھو. اسلام کامل مکمل ضابطہ حیات ہے، کوئی نقص نہیں ہے، نہ نقص نکلا ہے، نہ قیامت تک کوئی نکال سکتا ہے. بلکہ جتنا علم بڑھ رہا ہے اسلام کے دعووں کی تصدیق ہو رہی ہے، اسلام کی سچائیاں اجاگر ہو رہی ہیں. اب دشمن کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہم نے ہزاروں سال کے بعد جو راز کھولے ہیں وہ قرآن پاک نے تو 1400 سال پہلے بتلا دیے. کفر حیران ہے، پریشان ہے کہ بھئی جن باتوں کو ہم نے آج اتنی محنتوں کے بعد، جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ ایک زراعت کا بہت بڑا ماہر ہے جس نے زرعی علوم میں یعنی بڑی عظیم ڈگری حاصل کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، وہ صرف اسی ایک بات پہ مسلمان ہو گیا. وہ کافر ہے، فرینچ ہے، مسلمان ہو گیا اس بات پہ. اس نے کہا کہ ہم جب جدید تحقیق میں پہنچے تو جدید تحقیق ہماری یہ بتلاتی ہے کہ دانے ہوتے ہیں نا جی، جیسے مثلا گندم کے دانے، یا آپ نے مکئی کا دیکھا ہوگا دانے، یا اسی طرح آپ نے انار میں دیکھے ہوں گے دانے، انگور میں دیکھے، یعنی ہر چیز میں دیکھ لیں.
تو جو دانوں کو آپس میں جوڑتی ہے کہ دانے کے ساتھ دانا اور دانے کے ساتھ دانا، اور اس کے اندر ایک حسن ہے، ایک جمال ہے، ایک ترتیب ہے، یہ چیز جو مادہ ان کو آپس میں جوڑتا ہے اور گچھا بناتا ہے اور اس کو ترتیب دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلوروفل۔ اس مادے کا جدید نام جو ہے وہ کلوروفل ہے، کہ یہ مادہ ہے وہ اللہ کی قدرت سے اس پھلوں میں اللہ پیدا کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو جوڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا جب کھولو تو کیسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی انسان جوڑ سکتا ہے بھلا؟ ایک انار کو کھول دیتے ہیں تو پھر جوڑ کے دکھا دو، کسی بڑے بڑے عقل والے کو لے آؤ، اس کو کہو اسی طرح پھر فٹ کر کے دکھا دے، حالانکہ ڈھانچہ موجود ہے، حالانکہ اس کا نیچے والا ڈھانچہ موجود ہے، لیکن پھر ہم اسی طرح نہیں ٹکا سکتے، اسی طرح ہم ان کو نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ وہ مادہ کھلنے سے کھل گیا۔ وہ مادہ ہے کلوروفل۔ تو اس نے کہا کہ ایک دن ایک مولوی صاحب ایسے بیٹھے تھے، پڑھ رہے تھے قرآن شریف، تو قرآن میں ایک آیت آئی کہ خضرن نخرج منہا حبا متراکبا، تو میں نے نہ سمجھا، تو پھر میں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے آیت، اس کا کوئی ترجمہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سبز مادہ ہے جس سے ہم ان دانوں کو جوڑتے ہیں۔ تو بس مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ قرآن سچا ہے، کہ 1400 سال پہلے جس نبی پہ اترا ہے وہاں تو کوئی ایگریکلچرل یونیورسٹی نہیں تھی، وہاں تو کوئی زرعی فارم نہیں تھے، وہاں تو کوئی آلات نہیں تھے، تو لازمی بات ہے کہ نبی کو یہ خبر خدا نے دی، اور نبی سچا ہے کہ آج ہم نے اتنی صدیوں کے بعد اس مادے کو ڈھونڈا ہے، اور قرآن تو پہلے بتا رہا ہے کہ ہم ایک سبز رنگ کا مادہ ہوتا ہے حبن متراکبن، جس سے ہم دانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ تو قرآن نے تو یہ بات پہلے حل کر دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں آج کل ایک نئی تحقیق ہوئی ہے نا جی کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، آمنا و صدقنا۔ اچھا اب دیکھیں خدا کی قدرت یہ ہے کہ جوڑا ملتا ہے تو پھر نسل چلتی ہے، میاں بیوی ملے اولاد ہو گئی۔ اسی طرح اللہ نے پھولوں میں بھی جوڑے بنائے، نباتات میں بھی جوڑے بنائے، جمادات میں بھی جوڑے بنائے، اور جتنی آپ کی اجناس ہیں سب کے جوڑے ہیں۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اب آپ نے مثلا پھول لگائے ہیں، ایک پھولوں کی کیاری آپ کی لان کی اس جانب ہے اور دوسری پھولوں کی کیاری جو ہے وہ لان کے اس جانب ہے۔ اب وہ ہے تو جوڑا، لیکن ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، وہ مل نہیں سکتے، جب ملتے نہیں تو آگے کیسے پھلے؟ ہمیں جوڑا تو ہے۔ ان میں جیسے آج کل مشہور بھی ہیں بعض چیزیں آپ کے ہاں، کہ جیسے بعض ایک بوٹی ہوتی ہے بڑی خوشبو دیتی ہے، رات کی رانی جسے آپ کہتے ہیں۔ اچھا اس کے مقابلے پہ اگر دن کا راجا آپ لگا دیں تو خوشبو بڑھ جائے گی، اور ایک لگائیں تو وہ خوشبو نہیں بنے گی جو دو کے مقابلے سے بنتی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال یہ تو جو میں نے نام سنا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے، اللہ کہتے ہیں لوگ اسی طرح۔ تو بہرحال اب یہ ہے جی کہ وہی تو وہ پھر جب مل ہی نہیں سکتے، ایک بوٹی ہم نے ادھر لگا دی ایک بوٹی ہم نے ادھر لگا دی، جوڑا ان کا ہم نے توڑ دیا، اب یہ جوڑا ملتا نہیں تو آگے کیسے پھلے؟ تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہوائیں جب چلتی ہیں، نئی سائنس یہ تحقیق کرتی ہے کہ بھئی ہوائیں جب چلتی ہے نا جی تو اس کا بیج اٹھا کے ادھر ڈال دیتی ہے، ادھر والا بیج اٹھا کے ادھر ڈال دیتی ہے، تو جب جوڑے کو اصل غذا پہنچ جاتی ہے اس کو بیج مل جاتا ہے تو اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے اور پھر اس کی بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہوائیں ملاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ 1400 سال پہلے حل کر دیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ایسی ہوائیں رکھی ہیں جو حمل ٹھہرانے والی ہیں۔ لواقح کہتے ہیں حمل کا ٹھہرنا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہوائیں ایسی پیدا کی ہیں کہ بعض ہواؤں کا کام یہ ہے کہ وہ بادلوں کو چلاتی ہیں، اور بعض ہواؤں کا کام یہ ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں تو اپنی قوم پہ اپنے بندوں پہ عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہوائیں جو ہیں یہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں، 4 رحمت کی ہوتی ہیں اور 4 اللہ کے عذاب کی ہوتی ہیں۔
ہوائیں جو ہیں ان کے اقسام ہیں، جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی سرکار پہ، آپ نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ نے میری مدد کی باد صبا سے، اور قوم نوح کو ہلاک کیا دبور ہوا چلا کے، ایک ہوا کا نام دبور ہے، ایک کا نام صبا ہے۔ اسی طرح ریاح جو ہیں یہ اقسام ہیں، بعض رحمت کے لیے ہیں، یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض ہوائیں ہم اس لیے چلاتی ہیں کہ وہ اپنے اصل بارش رحمت کے آنے سے پہلے میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، جی اب ہوا آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، او معلوم ہوتا ہے ابھی بارش ہوگی، ابھی بارش ہوگی، او جی معلوم ہوتا ہے وہاں تو بارش ہو گئی، اور دیکھیں نا ہوا بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ فرمایا حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، اور یہ ہوائیں جب وہ بادل پانی کے بڑے بڑے بادل جو ہیں پھر ان کو میرے حکم پہ سقناہ الی بلد میت، پھر ہم مردہ زمینوں پہ اپنے حکم سے چلاتے ہیں، اور پھر بارشیں برسا کے ہم اس مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہوائیں ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم چلاتے ہیں ان ہواؤں کو جو حمل ٹھہرانے والی۔ تو اب دیکھیں انہوں نے کہا بھئی یہ مسئلے جو ہم نے اتنی بڑی محنتوں کے بعد، اتنی بڑی تحقیقوں کے بعد، اتنی بڑی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، قرآن نے تو پہلے حل کر دیا ہے کہ ہوائیں ہیں، ہوائیں اڑتی ہیں، ایک دوسرے کا بیج ادھر سے ادھر منتقل کر دیتی ہیں، جوڑے پھلتے پھولتے رہتے ہیں، قرآن نے تو پہلے بات ختم کر دی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں قرآن تو مکمل ہے۔ باقی دشمنوں کے جو اعتراض ہیں نا کہ جی نماز پہ اتفاق نہیں ہے، سنتوں پہ جھگڑا ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، بعض فرماتے ہیں 2 سنتیں ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ رفع یدین ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، بعض فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی ہے، بعض کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھو، بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ نیچے ناف پہ باندھو۔ یہ جھگڑے ہیں، یہ جھگڑے نہیں ہیں۔ اگر ہم تعصب کی عینک کو اتار کے پھینک دیتے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک زندہ رکھا اور اپنے بندوں پہ رحمت کر دی، رعایت کر کہ اگر کسی نے 2 رکعت پڑھ لی الحمدللہ، چلو اس کے ساتھ بھی کسی امام کا قول موجود ہے، اس کے ساتھ بھی تحقیق موجود ہے، اس امام کے پاس بھی اپنی اس بات حجت کے لیے حدیث موجود ہے، اور جس نے 4 پڑھ لیے اس کے پاس بھی ماشاءاللہ امام کی تحقیق بھی موجود ہے، حدیث رسول بھی موجود ہے۔ اگر سینے پہ ہاتھ باندھ لیے ہیں تو روایت موجود ہے، اگر اس نے ناف پہ ہاتھ باندھ لیے روایت موجود ہے، 8 رکعتیں تراویح پڑھ لی تو موجود ہے، 20 پڑھ لی تو موجود ہے۔ یہ تو رحمت تھی، زحمت تو ہم مولویوں نے بنا دی، اسلام کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کا کرم تھا، اللہ کی رحمت تھی اپنے بندوں پر۔ دیکھو نا، چلو ایک آدمی ہے اس بیچارے نے ہاتھ یہاں باندھ، اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، میرے مدنی نے یوں بھی باندھے ہیں، یہ قبول ہے۔ ایک آدمی نے نیچے باندھ لی، اس کو عادت ہی یوں ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ اس طرح بھی میرے مدنی پاک نے باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیٹھ کے بھی کھا لیا، یوں بیٹھ کے بھی کھا لیا، حضور نے چادر بھی باندھ لی، شلوار کو بھی پسند فرما لیا، حضور نے ٹوپی مبارک بھی رکھ لی، ٹوپی پہ پگڑی مبارک بھی پہن لی، امت کے لیے راحت بن گئی کہ جو ملے حرام نہ پہنو، باقی سب ٹھیک ہے۔ جن چیزوں کو میں نے حرام کر دیا ہے کہ مرد ریشم نہ پہنے، مرد سونا نہ پہنے، بس ان حرام سے بچ جاؤ۔ باقی شلوار پہن لیتے ہو، پاجامہ پہن لیتے ہو، تم شیروانی پہن لیتے ہو، تم کوٹ پہن لیتے ہو، بس ستر عورت ہو، تکبر نہ کرو، کبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور جو چیزیں کفر کا شعار ہے، علامت ہے، وہ اختیار نہ کرو، باقی تیرے لیے راحت ہی راحت ہے، آزادی ہی آزادی ہے، نعمت ہی نعمت ہے۔ اللہ نے کوئی، ان کو ہم نے اگر جھگڑا بنایا تو ہمارا قصور فہم ہے،
کہ ہماری سوچ غلط ہے، اپروچ غلط ہے. ہر مولوی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی تاکہ میرا حلقہ مضبوط ہو جائے. میں علیحدہ کوئی مسئلہ پیدا کروں گا تو میرا گروپ علیحدہ بنے گا، لہذا میں اپنا گروپ بنانے کے لیے اس بات پہ اڑتا رہا اور دوسروں کو کافر کہتا رہا. ورنہ اختلاف صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھا، اختلاف تابعین کے زمانے میں بھی موجود تھا، اختلاف تبع تابعین کے زمانے میں بھی موجود تھا، اختلاف ائمہ محدثین کے زمانے میں بھی موجود تھا. لیکن حاشا وکلا، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، مجال ہے کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ یہ مسئلہ اس نے یوں بتایا ہے تو وہ کافر ہو گیا. زیادہ سے زیادہ غصہ آیا تو کہا اللہ رحم کرے میرے بھائی کا. زیادہ سے زیادہ غصہ آ گیا، کسی صحابی نے ایک مسئلہ بتلایا اور دوسرے صحابی نے اس مسئلے کی تردید کی اور کہا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ میرے بھائی پہ رحم کرے، بھول گیا، اس سے غلطی ہو گئی. ائمہ دین میں اختلاف ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے محبوب شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ، جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی استاد ہے، اتنے بڑے درجے کا آدمی ہے، اپنے امام کا شاگرد ہونے کے باوجود کتنے مسئلے ہیں جن میں امام کا قول چھوڑ کے اپنا قول علیحدہ بیان کر دیا. کیوں؟ مقصد تو مسئلہ ڈھونڈنا تھا، ضد تو نہیں تھی، تعصب تو نہیں تھا، جھگڑا تو نہیں تھا، دماغ میں کوئی خناس بھرا ہوا تو نہیں تھا. بات تو ایک تھی کہ ہم نے حق ڈھونڈنا ہے، ہم نے صراط مستقیم ڈھونڈنی ہے. اب اگر ہمیں ایک ایسی دلیل مل گئی ہے جو شاید ہمارے امام کو نہ ملی ہو تو ٹھیک ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، یاد رکھیں ہمیشہ ان کے 2 قول آتے ہیں کتابوں میں، ایک قول قدیم کہلاتا ہے اور ایک قول جدید کہلاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب مصر میں تشریف لے گئے تو اپنے پہلے کتنی قول تھے جن کو چھوڑ دیا. کیوں؟ وہاں جب گئے ان کو کتابیں ملی، وسعت ملی، مطالعہ ملا، حالات وسائل زیادہ ہو گئے اور دستیاب ہو گئے مراجع، انہوں نے اپنے قول چھوڑ دیے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی کسی کی سر پھٹول نہیں، کوئی کسی کے خلاف نعوذ باللہ. یہ نہیں ہے کہ بس یہ گمراہ ہے اور بس ساری دنیا میں ایک میں حق پہ ہوں باقی ساری دنیا خطا پہ ہے. کبھی یہ شان ہوتی تھی حضرت امیر المومنین سیدنا عمر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. آج بھی جس کے نام سے کفر کانپتا ہے، سیدنا عمر جیسا آدمی ایک تقریر فرما دی کہ بھی کوئی آدمی حق المہر زیادہ نہ دے. خبردار، جس نے کسی عورت کی حق مہر بڑھائی زیادہ دی تو عمر میں چھین لوں گا، بیت المال میں داخل کر دوں گا. حق المہر بس تھوڑی حق المہر رکھو. کیا ہے کہ حق المہر تم نے مہنگی کر دی ہے، لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوتے، اتنا پیسہ کون لے آئے کہیں سے. اب جناب تقریر فرما کے اترے، مسجد رسول پاک سے باہر نکل رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، بہت بوڑھی، بالکل عجوزہ، لکڑی پہ ٹیک لگانے والی عورت. اس نے حضرت عمر کا بازو پکڑا. ٹھہرو. حضرت عمر ٹھہر گئے. کیا بات ہے اما جان؟ اس نے کہا آپ نے جو حکم دیا ہے کہ حق المہر زیادہ نہ دو، آپ کون ہیں آرڈر کرنے والے؟ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کنتارن، اور کنتار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا. قرآن نے تو پابندی لگائی نہیں حق المہر پہ، کسی کی مرضی زیادہ دے، کسی کی مرضی تھوڑی دے. آپ کون ہیں پابندی لگانے والے؟ حضرت عمر وہیں کھڑ گئے، کہنے لگے الحمدللہ. یہ تھا ایمان. آج کا مولوی ہوتا تو کہتا بوڑھی کو کسی کولہو میں پسوا دو. میرے خلاف بات کرتی ہے ایک بوڑھی، تم کو کیا پتا؟ تمہیں قرآن آتا ہے؟ میں خلیفۃ المسلمون امیر المومنین ہوں. حضرت عمر نے پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا الحمدللہ اجائز المدینۃ افقہ من عمر. شکر ہے اللہ تیرا، مدینے کی بڑھیا بھی عمر سے قرآن دین زیادہ سمجھنے والی. اللہ تیرا شکر. اب بھی مدینے میں ایسی عورتیں موجود ہیں
ایسی بوڑھیاں موجود ہیں جو دین کی تفقہ میں مجھ سے بھی بڑھ گئی ہیں، واپس چلے گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، بھئی میرا آرڈر واپس، ختم۔ اب کوئی اختلاف ہوگا جناب؟ آج تو اللہ معاف کرے، مسجدیں علیحدہ ہیں، امام علیحدہ ہیں، ہر مسلمانوں کے شہر میں عید نماز بھی علیحدہ ہے، ہر مولوی کی اپنی عید ہے۔ ہوئے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ ہمارے العزیز بھائی، میرے تو خیر الحمدللہ نیاز مندی کیونکہ سب سے ہے، سب سے تعلقات ہیں، تو یہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا، حدیث رسول پاک کی اول وقت میں بھی نماز جائز ہے، آخر وقت میں بھی جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اول وقت میں بھی جبریل علیہ السلام نے میرے مدنی پاک کو 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی، حضور نے پڑھی، اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائی۔ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، تاکہ امت رسول قیامت تک بچ جائے کہ وقت یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک ختم ہو رہا ہے۔ اب دیکھو ظہر کا وقت کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد۔ ختم کب ہوگا؟ عصر کے وقت شروع ہونے سے کچھ دیر۔ اب کتنا
گیا ہے ماشاءاللہ، تقریباً یوں سمجھ لو 12 سے لے کر تقریباً 3 بجے 3 گھنٹے امت مدنی کو ظہر پڑھنے میں، کسی وقت بھی کسی نے پڑھ لی الحمدللہ الحمدللہ۔ فجر کا وقت جب شروع ہوگا فجر کی کہ سلام پھر اور سورج بعد میں نکلا، نماز پھر بھی ٹھیک ہو گئی۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے امت رسول پر۔ کئی دفعہ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ باہر ہم سفر میں ہوتے ہیں نا، اللہ دین کے لیے سفر کی توفیق دے، اللہ دنیا میں لالچ سے، شہرت سے، طمع سے، ریاض سے محفوظ فرمائے۔ جب بھی سفر ہو کچھ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ ہی اس میں مدد فرمائے۔ کئی دفعہ ایسا ابھی پچھلے سفر میں ایک جگہ تھے ہم، تو میں نے اس سے پوچھا، اس وقت تھے رات کے تقریباً 2 بجے، اور جناب ہم سارا دن سفر کر کے ٹوٹے ہوئے تھے بالکل۔ تو میں نے اس ساتھی سے پوچھا جو وہاں کے رہنے والے تھے، میں نے کہا بھی یہاں صبح صادق کس وقت ہو جاتی ہے، نماز کا وقت کس وقت داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ملک کی اس جب کا مطلع کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں 2:25 پر جو ہے وقت داخل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا 2 بج گئے، آرام سے بیٹھ کے چائے وائے پی لو، 2:25 پہ وقت داخل ہوگا، وضو کر کے نماز پڑھ کے سو جائیں گے، نماز تو نہ جائے، اول وقت میں نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھ کے سو جائیں آرام سے۔ اب اگر ہم 2 بجے سوئیں اور نماز نکل جائے، اچھی ہم نے سفر کیا دین کا، لوگوں کو تقریریں کرتے رہیں، اپنی نماز غائب، اس میں جھگڑا کیا ہے؟ کیوں نہ ہم اول وقت میں پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات ہے، کوئی تعصب نہیں، کوئی عصبیت نہیں، کوئی اچھا وہ جناب اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارے بھائی بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ہم کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جگہ اچھا وہاں وہ مولوی جو ہے اہل حدیث حضرات کا میرا بڑا دوست ہے، یعنی بڑا بے تکلف دوست ہے میرا، میں جب جاتا ہوں آتے ہیں ملتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ وہ پتہ ہے جمعہ کا پڑھاتا ہے 2:45 بجے۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، میں نے کہا خدا ہدایت دے، ادھر تو تم لڑتے رہتے ہو اول وقت کے لیے، کہیں تو 12:30 بجے تمہارے جمعے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں تم نے 2:45 بجے کا کیا چکر ہے؟ اس نے کہا جی سامنے مسجد والے بڑی لیٹ پڑتے ہیں، ان سے ضد ہے، بس چل رہی ہے تک۔ اس نے بھی بات بیچارے نے سچی کر لی، دوست جو تھا اس نے کہا جی سامنے جو مسجد ہے نا ان سے ہے ہماری ضد، ان کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں 2:30 بجے کے بعد، ہم پہلے ختم کر لیں تو ان کا مجمع زیادہ ہو جائے گا، لوگ ادھر چلے جائے گا، لہذا ہم بھی چپ نہیں کرتے وہ بھی چپ نہیں کرتے۔ میں نے کہا تو پھر بات یہ ہے کہ تم پڑھو ہی نہ دونوں، جب نماز وقت کے بعد پڑھنی ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ جان چھوڑو، پڑھو ہی نہ، ختم کرو کسی کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ ہم حضور کے راستے سے ہٹ گئے، ورنہ اختلاف یاد رکھو، ایک ہے اختلاف برائے علم، ایک ہوتا ہے تفریقہ کہ لوگوں کو لڑا کے فرقہ بندی کرنا، اس سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک تو ہے کہ جی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ایک آدمی کی جیسے اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں، وہ بھی میرے مہربان ہیں، ایک قاری صاحب ہیں، اب بھی ماشاءاللہ ہیں، اور قرآن کے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، بہت بڑے قاری ہیں۔ تو قاری طاہر صاحب آج کل بھی یہاں مکہ شریف میں ہوتے ہیں، مستقل مدینہ شریف میں ہوتے ہیں، بہت بڑے قاریوں میں ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، صرف قاری بھی نہیں بلکہ ماشاءاللہ میرے خیال میں بخاری شریف اور ترمذی کے سبق بھی پڑھاتے رہے، بڑے علماء میں، اور بہت بڑے قاری۔ اللہ نے ان کو قرآن کی بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے، بندے کے بس میں نہیں، اللہ جس پر راضی ہو جائے، یہ کسی کی طاقت نہیں۔ تو وہ جناب جب پڑھاتے تھے، اب تو یہاں تشریف لے آئے، وہ بچوں کو مارنے میں اتنے بڑے مشہور ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جو بچہ ان کے پاس پڑھا ہے نا جی، یا تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا پڑھنے سے، اور اگر پڑھ گیا تو پھر قیامت تک اسے قرآن نہیں بھولے گا، لیکن وہ جو مارتے ہیں نا بس اللہ کی پناہ، اللہ معاف فرما، بس اللہ پاک معاف کرے۔ ایک طالب کو مارا انہوں نے، اس کا بازو ٹوٹ گیا،
مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے. ان کی خدمت میں اطلاع دی گئی کہ حضرت قاری صاحب نے ایک بچے کو اتنا مارا ہے کہ بازو ٹوٹ گیا ہے. شاید ان کی مثال ہے یا پتہ نہیں کسی اور قاری کی، اللہ معاف کرے. مجھے اسی طرح روایت پہنچی. مفتی صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا بھی یہ کیا ظلم ہے کہ کسی بچے کو اتنا مارا جائے کہ اس کا بازو توڑ دو. یہ اچھا استاد ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کو تو فوراً ہسپتال بھیجو، اس کا علاج کراؤ مدرسے کی طرف سے، اور استاد کی اتنے دن کی تنخواہ کاٹ دو. ہم مولویوں کے لیے تو یہ سب سے بڑی سزا ہے نا. وہی مولوی کے لیے ہوتی کیا ہے؟ تنخواہ ایک مولوی کی نہیں، اور کوئی رشوت لینی ہے، کمیشن ملتا ہے اس کو، اور کوئی اس نے ایجنٹی کرنی ہوتی ہے. تو اس کی جب تنخواہ کٹی، خیر جناب ان کو جب حکم نامہ پہنچا تو انہوں نے پڑھا، اور وہ بھی چونکہ عالم تھے انہوں نے جناب ساری کتابوں کی جزئیات نکالی اور جواب لکھا کہ حضرت میں نے اس کو آمدن اس لیے نہیں مارا کہ اس کا بازو ٹوٹ جائے، غلطی سے چوٹ لگی بازو ٹوٹ گیا. اگر فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جلاد اگر کسی کو کوڑے مار رہا ہو، یعنی کسی کو سزا ملتی ہے مثلاً کہ بھی اس نے 40 کوڑے مارو، جلاد کوڑے مار رہا ہو اور کوڑا غلطی سے کسی ایسی جگہ لگ گیا کہ وہ بندہ مر گیا، تو جلاد سے قصاص نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس کا مقصد تو مارنا نہیں ہوتا، غلطی سے لگ گیا. تو مجھ سے بھی اگر چھوٹی بچے کو غلطی سے لگ گئی، کو بچہ میرا دشمن تو نہیں تھا، میں تو اس کو قرآن پڑھا رہا تھا، اور غلطی سے لگ گئی، اس کا بازو ٹوٹ گیا، تو میری تنخواہ غریب کی کیوں کٹ گئی بھائی؟ یہ آپ کی فلاں فقہ میں ہدایہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، ہدایت المفتی میں یہ مسئلہ موجود ہے، فلاں کتاب میں موجود ہے، فلاں کتاب میں موجود ہے. ساری کتابوں کی عبارتیں لکھ کے 2 صفحے کا جواب بنا کے حضرت مفتی صاحب کو بھیج دیا کہ جی میری تنخواہ بحال کریں، میرا قصور کوئی نہیں. حضرت مفتی صاحب کو جب ملا تو انہوں نے اس کے نیچے لکھا کہ تنخواہ بحال نہ کی جائے، جلاد مأمور ہوتا ہے قاضی کے حکم سے. آپ کس کے حکم سے مارنے پر مامور تھے؟ یہ ہے علمی اختلاف، اس کو کہتے ہیں علم. اختلاف یہ ہوتا ہے، ہم نے اختلاف نام رکھا ہے گالیاں دینے کا، ایک دوسرے پر ڈنڈے برسانے کا، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دینے کا. انہوں نے کہا کہ جلاد جب کوڑے مارتا ہے، قاضی فیصلہ دیتا ہے کہ اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے، اس مجرم کو 40 کوڑے مارے جائیں، وہ کھڑے ہو کے امر دے گا، جلاد مامور ہے. تم مدرسے کی طرف سے پڑھانے پر تو مامور تھے، لیکن بچوں کو لکڑیاں مارنے پر تو مامور نہیں تھے. تمہاری تنخواہ کیسے بحال ہو سکتی ہے، اور یہ کتابیں تمہارے حق میں حجت کیسے بن سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کٹ گئی تنخواہ. انہوں نے قبول فرما لیا فیصلہ کہ بھی ٹھیک. تو یہ ہوتے تھے علمی اختلافات جن کو آج ہم نے علم رہ نہیں گیا، اختلاف ہی باقی رہ گیا. جب اختلاف باقی رہ گیا اور علم نہ رہا تو اب نتیجہ وہی نکلے گا جو نکل رہا ہے کہ اس نے کہا تم غلط، اس نے کہا تیرا باپ بھی غلط، اس نے کہا جناب تیرا باپ نہیں تیرا پردادا بھی غلط، حالانکہ پردادا قبروں میں ہے، پتہ نہیں غلط سبب سے اس کا کیا تعلق تھا. یہ ہے جھگڑے، ورنہ دین رحمت ہے، دین اسلام نعمت ہے. اور اسلام کی 2 باتیں یاد رکھ لو کہ اسلام کیا نام ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ، بس صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ساری زندگی پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. اچھا جی، صراط مستقیم کی دعا تو ہم نے مانگ لی، بس کافی ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہے. وہ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کے راستے غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے، ان کے راستے پہ نہ چلانا جو خود گم کردہ رہا ہے. صرف ہمیں تو اب ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ یاد رکھو کہ صراط مستقیم پہ بھی چلنا ہے، اور اللہ والوں کا دامن بھی
پکڑنا ہے، لیکن اللہ والوں کو پہچاننا ہے کتاب اللہ سے، اور کتاب اللہ کو سمجھنا ہے اہل اللہ سے، اللہ والوں سے، تب جا کے ہم پٹڑی پہ چلیں گے۔ اگر ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی تب بھی مارے جائیں گے، اور اگر ہم نے صرف ان اہل اللہ کو پکڑ لیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ ہماری کامیابی کس راستے میں ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں اور کتاب اللہ۔ اس لیے مفسر نے فرما دیا کہ ہذہ الآیۃ الکریمۃ حاکمۃ، یہ آیت فیصلہ کرنے والی ہے کہ کل من ادعا، ہر وہ شخص جو دعویٰ کرے مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن مدنی پاک کے طریقے پہ نہ چلے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا۔ کیا مانا؟ اب ایک پیر ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں یہ کون ہے جی، یہ بڑا مرشد ہے جی ماشاءاللہ، حضرت یہ سجادہ نشین ہیں، صاحب زادہ صاحب ہیں، یہ حضرت فلاں بزرگوں کی اولاد ہیں، لیکن اس کی شکل سنت رسول کے مخالف ہے، اس کو ہم اپنا مرشد نہیں مان سکتے۔ مرشد تب بنے گا جب پہلے محمد کا غلام بنے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک موٹی سی بات، آپ کا ہر عمل قبول تب ہوگا جب مہر لگی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحیح حدیث میں آ گیا، حضور نے فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کوئی عمل کرے اس پر اگر میرا حکم نہ ہو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں کرے۔ اب لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اللہ کے کعبے میں ہو دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ لڑا جھگڑا نہ کرو، صرف مثلا ایک آدمی اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتا، کوئی جھگڑا نہ کرو، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، صرف اس سے پوچھ لو کہ میرے بھائی یہ جو صلاۃ السلام پڑھتے ہو کسی حدیث میں ہے، حضور کی مہر ہے، حضرت بلال نے پڑھے ہیں، ابی محذورہ نے پڑھے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم نے پڑھے ہیں، میرے مدنی کے زمانے میں بھی دعا اذان ہوتی تھی، حضرت صدیق کے زمانے میں، عمر عثمان علی کے زمانے میں ہوتی تھی۔ اگر پڑھے ہیں آمنا و صدقنا، اگر نہیں پڑھے ہیں تو یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک موٹی بات ہے، جھگڑے کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب کے بعد کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑے ہو جاؤ، 3 دعائیں مانگو، 3 نہیں تم 3 لاکھ دعائیں مانگو، دعا سے تو کوئی جھگڑا نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر جنازے کے بعد میرے پاک نبی نے اور دعا مانگی ہے وہ سنت ہے، اور نہیں مانگی تو وہ بدعت ہے، بس موٹی سی بات ہے، جھگڑے کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور لڑائی کی کوئی بات کیوں؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ میرے پاک نبی نے حجر اسود سے طواف شروع کیا ہے۔ کہاں سے طواف شروع کیا؟ حجر اسود سے۔ ایک چکر کہاں ختم ہوا؟ اچھا آج اگر کوئی رکن یمانی سے شروع کرے طواف ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس نے مخالفت کی میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جب صفا مروہ دوڑے تو کہاں سے شروع کیا؟ ختم کہاں کیا؟ اگر تم مروہ سے شروع کرو اور صفا پہ ختم کرو، فاصلہ تو ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے، 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تیری صفا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تو نے مخالفت کی ہے سنت محمد وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں چادر پہنی ہے، تم احرام میں شلوار پہنو، نہیں قبول ہوگا۔ حضور نے اوپر کی چادر اتار لی ہے، بنیان قمیصیں اتار لی ہے، تم پہن لو، نہیں ہوگا۔ یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز سنت میں بڑھا دو یا گھٹا دو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب رجب کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سارے مہینے ہیں، رمضان کی آمد ہے، لیکن جو چیزیں حضور سے ثابت ہیں آمنا، اور جو ثابت نہیں ان کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دعا کریں کہ اتباع سنت کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کے خاتمے خیر پہ کر دے۔ کہتے ہیں جی کہ یہودی یا نصرانی لڑکی جو ہے پہلے اس کو مسلمان کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ بات سنو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہودی لڑکی سے اور نصرانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، بس
لیکن کم از کم وہ اپنی یہودیت کو مانتی ہو، یہ شرط ہے۔ یاد رکھنا، جیسے آج کل جو لوگ ہیں نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں یہودیت کیا بلا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں نصرانیت کیا بلا ہے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو اس مذہب دین کو بھول چکے ہیں، ان سے جائز نہیں۔ یعنی بہرحال جو یہودیت ماننے والی لڑکی ہے یا نصرانیت، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو۔ اگر مسلمان ہو جائے تو سبحان اللہ، اور اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت بھی نصیب کر دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ لڑکی صرف اس لیے اسلام لا رہی ہے کہ تیرے عشق میں پھنسی ہوئی ہے، تو یہ کوئی اسلام نہیں۔ یہ بھی حضور نے فیصلہ فرما دیا، آپ نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے مدینے میں ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کو تو اجر ملے گا۔ اور فرمایا جس نے ہجرت کی الی امرأۃ یتزوجھا، کہ میں اس لیے مدینے جاؤں کہ وہاں ایک عورت چلی گئی ہے، شادی کروں گا، فرمایا پھر اس کو شادی ملے گی، ہجرت والا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ایک بات یہ یاد رکھ لیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کرنا اس وقت جائز ہے جب ہمیں اپنی مسلمان کوئی بیٹی نہ ملے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اضطرار ہے، مسلمان لڑکی ملتی نہیں، ہم مثلا یورپ میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسلمان گھرانہ کوئی ہمیں ملتا نہیں ہے، اب ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اہل کتاب لڑکی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلمان لڑکی ملتی ہو تو پھر اہل کتاب لڑکی سے کبھی شادی نہ کریں۔ ہمارے ایک عالم تھے بہت بڑے، میں اس کا نام نہیں لیتا تاکہ غیبت نہ ہو، گلہ نہ ہو، وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ میں تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں، میں ان کا طالب بھی نہیں بن سکتا۔ عالم اتنے بڑے عالم تھے، ان بیچاروں نے وہاں یورپ میں چلے گئے، بہت بڑے عالم تھے، وہاں جناب کسی اہل کتاب کوئی انگریز لڑکی تھی، اس نے مولانا کی تقریریں سنی، بڑی متاثر ہوئی، اس نے مولانا کو دعوت دے دی، شادی کی۔ اس نے کہا جی میں مذہب تو نہیں چھوڑتی، لیکن میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب بھی جوان آدمی تھے، انہوں نے کہا چلو میں بھی گناہوں سے بچ جاؤں، اسلام میں بھی اجازت ہے، شادی ہو گئی۔ اب ان کے ایک دوست نے مجھے جناب واقعہ سنایا کہ میں مدتوں کے بعد گیا اس ملک میں، مجھے پتا تھا کہ وہ عالم بزرگ جو ہیں فلاں جگہ ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہرحال میں وہاں پہنچ گیا۔ ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچا، میں نے کال بیل پہ ہاتھ رکھا، گھنٹی تھی، اندر سے ایک لڑکی نکلی منی سکرٹ میں، اس نے منی سکرٹ پہنی ہوئی تھی اور بازو یہاں تک ننگے تھے، بال کٹے ہوئے تھے، دروازے پہ آ گئی، اور میں نے کہا کہ میں نے معاف کرنا، میں بھول تو نہیں گیا، میں فلاں آدمی کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ موجود ہیں، میں ابھی ان کو بتلاتی ہوں، اور وہ تو میرے باپ ہیں۔ تو خیر کہتے ہیں میرے تو پہلے تو زمین پاؤں سے نکل گئی کہ اتنے بڑا عالم، اس کی بیٹی، اس کا یہ لباس، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں۔ خیر بہرحال کہتے ہیں میں اندر چلا گیا، میں اندر چلنے کے بعد جب ان کو ملا تو وہ بے تحاشا رو پڑے، اور میں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس یہ اہل کتاب لڑکی سے شادی کرنے کا صلہ ملا ہے، میں نے ایک اہل کتاب عورت سے شادی کی تھی، سارے بیٹے بیٹیاں بھی میرے عیسائی ہو گئے ہیں، اور سب کو اب میرے مذہب پہ ایک بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد یہ ان کی بے راہ روی ہے، آزادی ہے۔ 18 سال کی عمر کے بعد میرے سامنے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، میں تو روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر میں روکوں گا تو قانون مجھے مجرم سمجھتا ہے کہ تم کسی کی آزادی میں دخل دینے والے کون ہو۔ بس زندگی کے دن ہیں، رو رو کے بیٹھے گزار رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں دوسرے سال جا کے میں نے پھر ان کا پتہ کیا تو اس کی بیوی اور بچیاں تو موجود تھی، مولوی صاحب فوت ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے پتہ کیا کہ وہ بیوی وہ کیا ہوا، انہوں نے کہا وہ تو مر گئے۔ میں نے کہا کہاں ان کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا عیسائیوں کے قبرستان میں ہم نے دفن کرا دیا ہے۔ یہ نتیجے نکلتے ہیں، باقی تیری مرضی۔ اگر ہم مدینہ منورہ میں جا کر جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم کسی دوسری جگہ سے اسی طرح پڑھیں نا، وہ حرف ندا اجر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ صرف روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ دور سے جب پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود و سلام، اس میں بھی وہی صلاۃ و سلام ہے، لیکن فرق یہ ہے
کہ وہ مواجہہ شریف پر پڑھنے کے لیے ہے اور یہ دور پر. یعنی یوں مسئلہ سمجھ لیں. اچھا اگر کوئی اب بیٹھے بیٹھے کہہ لے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بات نہیں، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ یہاں میرے بیٹھے ہوئے حضور سن رہے ہیں یا حضور آ گئے ہیں ہر جگہ، تو پھر کفر آ جاتا. درود پڑھ کے کسی رشتہ دار کو بخش دوں، رشتہ دار کو بخشنے نہیں، آپ پڑھیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، کیونکہ درود پڑھنے کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. ویسے نفلی ثواب کسی چیز کا بھی جو چاہیں اللہ پاک قادر ہیں عطا فرما دیتے ہیں. میری والدہ تشریف لائی ہے عمرے پر، وہ بیمار ہیں، کچھ پریشانیاں بھی ہیں، وہ واپس جانا چاہتی ہیں. اپنی طرف سے کسی کو حج بدل کرا سکتی ہیں؟ بالکل کرا سکتی ہیں. وہ اگر وہاں سے نہ بھی آتی تب بھی حج بدل کرا سکتی تھی، اب بھی کرا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں جی کیا کیا پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے بدن پہ پھیروں؟ اللہ کا سورت فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری قرآن کی صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کر کے پھونکا کریں، اللہ ہر مصیبت سے شر سے محفوظ رکھیں. جمعہ کی پہلی 4 رکعت جو ہیں واجب نہیں ہے، وہ سنت مؤکدہ ہیں احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت ہیں. اور خطبے میں جب پہنچے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جائے، نہ پڑھے بعد میں پڑھ لے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چاہے خطبہ شروع ہو جائے 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کر لیا تو کوئی جھگڑا نہیں، بعد میں پڑھ لیا تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف والی بات ہے ہی نہیں. اگر عورت جو ہے برقع اور احرام باندھے تو دستانے نہ پہنے عورت، اور چہرہ بھی عورت احرام میں کھلا رکھے گی، لیکن اگر غیر مرد سامنے آ جائیں تو پھر پردہ گرا دے گی. اگر ایسے حالات ہیں کہ غیر مرد ہٹتے ہی نہیں تو چہرے پہ کپڑا ڈالے گی. وتر 3 واجب ہیں، ہاں جی 3 واجب. پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، لا تبطلوا اعمالکم، یعنی اپنے اعمال جو ہیں ان کو خلاف سنت کر کے باطل نہ کر دو، اللہ کے حکم کے خلاف کر کے باطل نہ کر دو. اپنے اعمال کو بد نیتی سے باطل نہ کر دو کہ خیرات کر رہے ہو لیکن شریک اللہ کے سوا کسی اور کو کر لیا، عمل باطل ہو گیا. اسی طرح یہ ہے، بعض علماء نے فرمایا عمل شروع کرو تو پورا کرو. کیا مانا 2 رکعت نفل اب تم نے شروع کر لی، جب نہیں پڑھی تھی تو نفل کی نیت ہے، جب شروع کر لی اب پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہو گیا. یہ نہیں کہ خام خواہ توڑ کے چلے جاؤ. عمرہ شروع کیا ہے تو اب پورا کرو، حج شروع کیا ہے تو اب پورا کرو. اور سالی کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات ہو جائیں تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک نکاح میں 2 عورتوں سے کیوں فائدہ اٹھا رہے ہو بھائی؟ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو اپنے قریبی ہمسائے کی عورت سے زنا کرے، اور جو سالی سے کرے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ کرو، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ سے ہر چیز معاف ہو سکتی ہے. اب یہ کون پڑھے حضرت، مجھے آپ بتائیں. آپ یہ 2 صفحے میرے پاس سے، اسی لیے سارے سوال رہ جاتے ہیں، لوگ بیچارے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی تمباکو کا عادی ہے احرام میں کیا کرے؟ بچنے کی کوشش کرے. اگر آدمی احرام کی حالت میں سو گیا، کمبل پاؤں پہ ڈال دیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اگر جدے سے سیدھا مکے آنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ ارادہ تھا کہ جدے میں رہوں گا، پھر جدے سے احرام باندھے، کوئی حرج نہیں. اگر مسلمان بسم اللہ نہیں پڑھی اور ذبح کر دیا، بالکل جائز ہے، مسلمان کے دل میں تو ایمان موجود ہے نا. اگر کوئی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ پھر نتیجہ کفر تک چلا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کو جب بھی گالی دی ہے کسی مسلمان نے نہیں دی. مکے میں گالی دی تو کافروں نے دی، مدینے میں گالی دی تو یہود و نصارہ نے دی. مسلمان نے کبھی صحابہ کو گالی دی؟ کوئی تاریخ ثابت کریں آپ. اگر ایک عورت قرآن پڑھتی ہے، حضور کو مانتی ہے، لیکن شرک والے لوگ ہیں، ان سے رشتہ نہ کریں. مشرک کے بعد لاکھ قرآن پڑھتا رہے. ایک آدمی قرآن پڑھے، کلمہ پڑھے، قبر پہ سجدہ کرے، کیا فائدہ کلمہ پڑھنے کا؟ اگر میں نے احرام شروع کرنے سے پہلے یا احرام میں لاچی کھا لی، کچھ بھی نہیں ہوتا. رمضان میں اگر ہم روزے کی حالت میں عطر لگائیں، کوئی بات نہیں. خانی میں جو لوگ پتہ نہیں سپارے دے جاتے ہیں، سپارے کا نام بھول جائیں تو کیا ہو گیا؟ بھول جاؤ، قرآن تو نہیں بھولا نا، قرآن تو پڑھا ہے نا تم نے.
یہ جو رواجی قرآن خوانی ہے وہ تو جائز نہیں، ویسے قرآن پڑھا کرو۔ سالگرہ منانا جائز ہے یا نہیں، یہ عیسائیوں اور کافروں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں تو آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ